نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله العظيم۔ آج کل کے عام اعتقادی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ کفار کی تعلیم سے آراستہ طبقہ جنات کی وجود ہی سے انکاری ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم کے صریح انکار کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم یہ بھی بتلائے جائیں کہ ٹی وی مباحثوں، اخباری کالموں یا عمومی مجلسوں میں بڑے منہ سے انکار کرنے والوں میں سے بھی ایک بڑا طبقہ رات کے سائے میں عاملین کے دروازوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے سچے کھرے اور سادہلوح مسلمانوں میں اور دوغلی منافق اور چالاک نام نہاد دانشوروں میں کہ ان کا دن کے اجالے میں بیان اور ہوتا ہے اور رات کی تاریکی میں اعتراف کچھ اور ہوتا ہے۔ دن کو یہ حقیقی سچوں کو مکار قرار دے رہے ہیں اور رات کو ان کی اپنی مکاری کا بانڈا پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورۃ الجن نازل فرمائی جس کا نام ہی جنات کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے آغاز کی آیات ہی اس معاملے میں فیصلہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کے کچھ لوگوں نے قرآن مجید سنا تو بول اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو رشد و دانش کی رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور آئندہ ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں تین باتیں سامنے آ رہی ہے۔ نمبر 1 کہ جنات محض انسانی تخیل کی کرشمہ کاری اور صورت گری کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک باشعور زندہ مخلوق ہے جس نے قرآنی دعوی کے مطابق قرآن سنا۔ نمبر 2 زندہ مخلوق ہونے کے علاوہ جنات شعور و ادراک رکھنے والی مخلوق ہیں جس نے اسے سمجھا بھی ہے کہ قرآن رشد و ہدایت کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے۔ نمبر 3 شعور و ادراک کے علاوہ ارادہ و عمل میں انسان کی طرح ایک با اختیار مخلوق ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم رب ذوالجلال کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ انسانوں کی طرح اعمال کے مکلف ہیں، نیکی اور بدی، ایمان اور کفر کو اپنے ارادے اور شعوری نیت سے اپناتے ہیں، اور قیامت کے روز انسانوں کی طرح اعمال کی روشنی میں ان کی جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرے
جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک ٹولی کو پھیرا جو قرآن سن رہے تھے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، اور جب قرآن سن لیا تو اس پر ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے پلٹ آئے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے جنات کی ایک ٹولی آپ کی طرف پھیری، یہ اس کے مخلوق ہونے کی علامت ہے، اور نفر کا لفظ صرف مخلوق پر نہیں، مخلوق میں تو پتھر، درخت اور جانور بھی آ جاتے ہیں، بلکہ عربی میں یہ لفظ باشعور جاندار مخلوق پر بولا جاتا ہے۔ نفر من الاشجار وغیرہ کی عربی زبان میں ہمیں مثال نہیں ملتی۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جن نے میری دعوت کی، مجھے اپنے مکانات وغیرہ اور آگ جلنے کے نشانات دکھائے، میں نے اسے قرآن حکیم کی تعلیم دی۔ ان جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کے گوبر میں تمہارے جانوروں کا کھانا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات وجود رکھتے ہیں، لہذا جنات کے وجود سے انکار کرنے والے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے انکار کرنے والے ہیں۔ اعاذنا اللہ۔